لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا احسان عظیم ہے جس کی توفیق و عنایت سے آپ احباب اپنی دنیاوی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، بولنا، سننا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ اس آیہ مقدسہ کے حوالے سے کوئی ایسی بات اس انداز سے آپ بھائیوں تک پہنچا سکوں کہ نہ صرف آپ کا ایمان تازہ ہو بلکہ آپ عملاً ایک مسنون زندگی کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، پھر شک میں نہ پڑے۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور اپنے اموال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہی لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں۔ دوستان محترم، اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں بڑی طویل اور مفصل گفتگو ہو سکتی ہے، تاہم میں یہ چاہوں گا کہ مختصراً جتنی بات آپ بھائیوں تک پہنچانی مقصود ہے اتنی بات ہی آپ سے کروں، تاکہ جلد از جلد ہم اپنے پروگرام کو ختم کر سکیں۔ فرمایا کہ انما المؤمنون، مومن تو وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ،
جو اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں۔ دوستان محترم، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں۔ اسے مومن کہتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اسے مومن کہتے ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ فرما رہے ہیں کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ تو گویا فرمایا جا رہا ہے کہ مومن تو وہ ہیں جو مومن ہیں۔ ایسا ہی فرمایا جا رہا ہے نا، مومن تو وہ ہیں جو مومن ہیں۔ تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کو مومن کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، تو گویا وہ بھی مومن ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ مومن تو وہ ہیں جو مومن ہیں؟ نہیں، لگتا ہے کہ بات کچھ اور ہے۔ دوستان محترم، عام طور پہ ہمارے ہاں ایمان لانے کا جو مفہوم رائج ہے، اس کے مطابق ایمان لانا ماننے کو کہتے ہیں۔ اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، یہ ہے ایمان لانا، مروج معانی کے مطابق، مروج مفہوم کے مطابق۔ تو دوستان محترم، ماننا ہوتا کیا ہے؟ یہ اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا کیا ہے؟ دیکھیں، آپ یہاں میرے سامنے موجود ہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ موجود ہیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ مانتے ہیں کہ میں ہوں۔ تو یہ ماننا کیا ماننا ہوا؟ اللہ کو ماننا کہ اللہ ہے، اللہ کے رسول کو ماننا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کہ یہ ماننے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ میں آپ کو مانتا ہوں، آپ مجھے مانتے ہیں، ایسے ہی کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں۔ تو بھائی فرق کیا پڑا؟ آپ نہ مانتے تو کیا یہ نہیں تھے؟ بھائی دیکھیں، آپ مجھے نہ مانیں تو کیا میں نہیں ہوں؟ میں آپ کو نہ مانوں تو کیا آپ نہیں ہیں؟ تو اس سے فرق کیا پڑا؟ دوستان محترم، ایمان لانے کے متعدد مفاہیم ہیں۔ ہر جگہ ایک ہی مفہوم اپلائی نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ ایک ہی مفہوم اپلائی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر اگر ہم ماننے کا مفہوم اپلائی کریں تو وہ اپلائی نہیں ہوتا کہ ماننے سے کیا ہوگا۔ اگر وہ مانتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب اسی بات کو آگے ہم بڑھاتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ ثم لم یرتابوا، اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑے۔ کس بات کا شک؟ اس بات کا شک کہ جس کو میں اللہ مان رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں۔
جس کو میں رسول مان رہا ہوں پتہ نہیں رسول ہے بھی یا نہیں. جب یہ شک پڑ گیا تو وہ بات نہ رہی. کون سی بات؟ جس کا میں ابھی تذکرہ کرنے والا ہوں. اور جس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ وہ ماننے والا قصہ بھی مشکوک ہو گیا. اب دوستان محترم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اللہ جل مجدہ نے جو فرمایا کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ اگر ماننا نہیں تو پھر کیا ہے؟ دوستان محترم یہاں پہ پھر ایک بات مزید واضح کرنی ضروری ہے کہ یہ ایمان لانے کی اصطلاح قرآن مجید نے استعمال کی. ایمان لانے کی اصطلاح قرآن مجید نے استعمال کی. باقی دنیا میں یہ اصطلاح، باقی مذاہب میں یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوتی ایمان لانے کی. لیکن اس سے یہ مطلب لے لینا کہ صرف اللہ اور اس کے رسول پہ ہی ایمان لایا جاتا ہے، صرف اللہ کی کتابوں پر ہی ایمان لایا جاتا ہے، صرف آخرت پر ہی ایمان لایا جاتا ہے، صرف ملائکہ پر ہی ایمان لایا جاتا ہے، یہ درست نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان اللہ اور اس کے رسول کے سوا اوروں پر بھی لایا جاتا ہے. اللہ کے غیر پر بھی ایمان لایا جاتا ہے، لیکن چونکہ خصوصاً مسلم معاشرے میں اس اصطلاح کا استعمال نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس بات کو بالعموم ماننے سے انکار کرتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جاتا ہے، اس طرح کسی اور پر بھی ایمان لایا جا سکتا ہے اور لایا جاتا ہے. جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب ہم وہ مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے یہاں ایمان سے کیا مفہوم مراد کیا ہے. کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. تو یہاں ایمان لانے سے مراد صرف وہ ماننا نہیں ہے جو میں نے عرض کیا، بلکہ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں. اب کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ ثم لم یرتابوا، کہ پھر شک میں نہ پڑے، پھر اس میں شک نہیں کرتے. جب اللہ اس کے رسول کو مان لیا تو ایسا مانا کہ پھر ان سے محبت بھی ہو گئی، پھر ان کے وفادار بھی ہو گئے، اور پھر شک میں نہ پڑے. اور آگے فرمایا کہ اس وفاداری کی، اس محبت کی علامت کیا ہے؟ فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بنے، پھر شک میں نہ پڑے، اور پھر اللہ کی راہ میں اپنے مال سے، اپنی جان سے جہاد کیا. یہ جہاد فی سبیل اللہ
اللہ سے وفاداری کا ثبوت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری کا ثبوت ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور پھر فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے اپنے دعوے ایمان میں سچے۔ اب دوستان محترم، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ایمان کسی اور پہ بھی لایا جا سکتا ہے، اسی طرح قرآن مجید نے جو جہاد کی اصطلاح استعمال کی، ہم یہ سمجھتے ہیں، عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اصطلاح صرف اسلام میں ہی استعمال ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، یا صرف فی سبیل اللہ ہی جہاد ہوتا ہے۔ نہیں دوستان محترم، یہ اس کوشش کا نام ہے، یہ اس کوشش کا نام ہے جو کوئی شخص اس کے لیے کرتا ہے جس کا وہ وفادار ہے، یہ اس کوشش کا نام ہے۔ اگر اللہ کا وفادار ہے، اللہ کے رسول کا وفادار ہے، تو اس کوشش کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جائے گا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی اور کا وفادار ہے تو یہ جہاد فی سبیل الطاغوت ہوگا۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنے اموال کے ساتھ، اپنے نفوس کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے، تب ہم اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر یہی کوشش، یہی جہاد کسی اور سے محبت رکھتے ہوئے، کسی اور سے وفاداری نبھاتے ہوئے ہم کریں گے تو وہ فی سبیل الطاغوت ہوگی، وہ فی سبیل الطاغوت ہوگی۔ اور اسی جہاد فی سبیل اللہ سے اندازہ ہو جائے گا کہ کون اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے اور کون کسی اور کا۔ دوستان محترم، آج ہم سب اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں۔ اور یہ بھی زبانی کلامی دعوے کی بات نہیں، اس کو پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ یہ دعویٰ رکھنے والا جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے یا نہیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے یا نہیں، اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں، اپنی جان اللہ کی راہ میں کھپا رہا ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ ایسا کر رہا ہے تو پھر واقعتاً وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے، اور اگر دعویٰ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا ہے، محبت کسی اور سے رکھتا ہے، وفاداری کسی اور سے نبھاتا ہے، اور کسی اور کے راہ میں کوشش کر رہا ہے، تو وہ اپنے دعوے ایمان میں سچا نہیں، جھوٹا ہے۔ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ آج نام نہاد کلمہ گو 1.5 ارب کی تعداد میں اس روئے زمین کے اوپر آباد ہیں، سب کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ان سے کہ بتاؤ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی ہے؟ تم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بھی ہو؟ کہتے ہیں ہاں، ہمیں اللہ سے محبت ہے،
اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں، کہہ سکتے ہیں زبان سے، کہتے بھی ہیں۔ میں پھر پوچھتا ہوں، کیا تم اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے فی سبیل اللہ جہاد کر رہے ہو؟ کچھ لوگ کہہ دیں گے کہ ہاں کر رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، تم جہاد فی سبیل اللہ سے مطلب کیا لیتے ہو؟ ایک جواب ان کی طرف سے آئے گا کہ میدان جنگ میں کفار سے قتال کرنا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، غیر مسلموں سے لڑنا، ان کو قتل کرنا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ نہیں دوستان محترم، یہ جہاد فی سبیل اللہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو معمولی سی کوشش سے شروع ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ ہر وہ شخص جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، اسی دن سے وہ جہاد فی سبیل اللہ کا آغاز کر دیتا ہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کر دیتا ہے، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں اللہ کی راہ میں پیش کر دیتا ہے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کا آغاز کر دیتا ہے۔ یہ جدوجہد چلتی رہتی ہے حتیٰ کہ ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جہاں یہ جدوجہد، یہ ایمان، یہ محبت، یہ وفاداری اس سے تقاضا کرتی ہے کہ اب اپنی جان بھی نچھاور کر دو۔ پھر وہ اس مقصد کے لیے جان تک قربان کر دیتا ہے۔ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ صرف یہ نہیں کہ اپنی جان دے دینا، بلکہ اس کے لیے ایک بھرپور جدوجہد کرنا، ایک مستقل جدوجہد کرنا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جدوجہد صرف فی سبیل اللہ نہیں ہوتی، یہ جدوجہد فی سبیل الطاغوت بھی ہوتی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اپنا مال لٹا رہے ہیں، اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں، وہ تو جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کی حاکمیت کے سوا کسی اور کی حاکمیت کے لیے، کسی اور کی حاکمیت کے قیام کے لیے، کسی اور کو برسر اقتدار لانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی محبت میں ان سے وفاداری نبھاتے ہوئے اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں بھی خرچ کر رہے ہیں، توانائیاں بھی صرف کر رہے ہیں، تو ان کی جدوجہد فی سبیل الطاغوت تو ہو سکتی ہے، فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتی۔ اب دوستان محترم، میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ ایک طبقہ تو وہ ہے، ایک گروہ تو وہ ہے جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے اور پھر اس میں شک میں نہیں پڑا، اور پھر اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے، اقامت دین اسلام کے لیے اپنا مال بھی لٹا رہا ہے، اپنی صلاحیتیں بھی صرف کر رہا ہے، اپنی توانائیاں بھی پیش کر رہا ہے، گویا اپنے مال اور اپنے نفس کے ذریعے جہاد فی سبیل اللہ میں لگا ہوا ہے۔ لیکن بے شمار گروہ، بے شمار طبقات ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کی حاکمیت کے قیام کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں۔ ہمیں جائزہ اس بات کا لینا ہے کہ ہم کس کی حاکمیت کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔
جس کی حاکمیت کے قیام کے لیے آپ جد و جہد کر رہے ہو، آپ اسی کے وفادار ہو، آپ کو اسی سے محبت ہے، آپ اسی پر ایمان لائے ہوئے۔ اس بات کو اچھی طرح پلے باندھ لیں۔ آج بے شمار لوگوں کو برسر اقتدار لانے کے لیے، اقتدار کی مسند پر بٹھانے کے لیے، ان کی حاکمیت اور ان کی حکومت کے قیام کے لیے مسلمان جدوجہد کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، تمہیں تو اللہ اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے تھی، یہ غیر اللہ سے محبت کیسی؟ تمہیں تو اللہ اس کے رسول کا وفادار ہونا چاہیے تھا، یہ تم کس سے وفاداری نبھا رہے ہو؟ تمہیں تو اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے جدوجہد کرنی تھی، یہ تم اپنے جیسے انسانوں کی حاکمیت کے قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہو۔ ہوش کے ناخن لو، اپنے فریضے کو پہچانو، اپنی ذمہ داری کو پہچانو۔ تم نے غلط راستے کا انتخاب کیا ہے، وہ راستہ تمہاری فلاح کا راستہ نہیں ہے، وہ راستہ جنت کو نہیں جاتا، وہ اللہ کی بندگی کا راستہ نہیں ہے، وہ سنت نبوی نہیں ہے، وہ صراط مستقیم نہیں ہے، وہ سبیل الطاغوت ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے، وہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کس زبان میں تمہیں سمجھاؤں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے وفادار بن بیٹھے ہو، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اپنے جیسے انسانوں کے وفادار بن بیٹھے ہو، اور اللہ کی حاکمیت کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی حاکمیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہو۔ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تم محض کلمہ پڑھ کر اللہ کے وفادار ہو گئے، جنت کے حقدار ہو گئے؟ ہرگز نہیں، تمہیں اس پیمانے پر پورا اترنا پڑے گا جو اللہ جل مجدہ نے جنت تک پہنچنے کے لیے بتایا ہے۔ تمہیں ہر اس گھاٹی سے گزرنا پڑے گا، ہر اس آزمائش میں پورا اترنا پڑے گا جو جنت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی تمام صلاحیتیں، تم اپنی توانائیاں، اپنا مال، اپنی جان فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور فی سبیل اللہ جہاد کے لیے تم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، کیونکہ تم سب نے فی سبیل اللہ جہاد کرنا ہے، اس لیے ایک جماعت بننا پڑے گا، وحدت اختیار کرنی ہوگی، اس تفرقے سے نکلنا ہوگا۔ یہ تفرقہ ہی تو تمہیں غیر اللہ کی محبت میں گرفتار کر رہا ہے، اس تفرقے نے ہی تمہیں غیر اللہ کا وفادار بنا رکھا ہے۔ تمہیں خود اندازہ ہو جانا چاہیے، جس کی خاطر تم اپنا مال لٹاتے ہو وہ اللہ نہیں غیر اللہ ہے، اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کون ہے۔ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، تمہیں معلوم ہے تم کس سے محبت رکھتے ہو، کس کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہو، تمہیں معلوم ہے۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم اللہ کی خاطر کچھ کرنے کو تیار نہیں ہو، اللہ کے غیر کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہو۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے جیسے انسانوں کی خاطر اپنی جانیں بھی پیش کر رہے ہیں، اپنے مال بھی پیش کر رہے ہیں، گھر بار بھی لٹا رہے ہیں، بیوی بچوں سے بھی قطع تعلقی کر رہے ہیں، عزیز و اقارب کو بھی چھوڑ رہے ہیں، قتل و غارت قریبی کر رہے ہیں۔ کون سا کام ہے جو ان مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں کے لیے آپ نہیں کر رہے؟
اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا چاہیے تھا وہ تم ان کے لیے کر رہے ہو، اور پھر دعویٰ یہ رکھتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو۔ شرم آنی چاہیے اس دعوی ایمان پر۔ اللہ جل مجدہ فرما رہے ہیں کہ تم اس دعوی ایمان میں اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے مال اور اپنی جان سے اس کی راہ میں جہاد نہیں کرتے۔ اور جہاد میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس جد و جہد کو کہتے ہیں جو کسی کو برسر اقتدار لانے کے لیے ہو سکتی ہے، کسی کی حاکمیت کے قیام کے لیے ہو سکتی ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے تم جد و جہد کر رہے ہو؟ نہیں۔ تم کس کی حاکمیت کے قیام کے لیے جد و جہد کر رہے ہو؟ کوئی ایک نام ہو تو بتاؤں، درجنوں نام ہیں جن کی حاکمیت کے قیام کے لیے تم جد و جہد کر رہے ہو۔ کس منہ سے کہتے ہو تم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہو؟ تم اسی کے وفادار ہو جس کی حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد کر رہے ہو، قربانی دے رہے ہو، اپنا مال خرچ کرتے ہو، اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہو، توانائیاں صرف کرتے ہو۔ کسی مغالطے میں نہ رہنا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کی خاطر قربانیاں دو گے، کسی اور کی خاطر اپنا مال لٹاؤ گے، اپنی صلاحیتیں صرف کرو گے، اپنی توانائیاں صرف کرو گے، اللہ اور اس کے رسول سے تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ بھول جاؤ کہ پھر اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ نہیں، اللہ نے جنت کا وعدہ صرف ان لوگوں سے کیا ہے جو اس پر ایمان لائیں، جو اس سے محبت رکھیں، جو اس کے وفادار ہوں، جو اس کے جانثار ہوں، جو اس کی خاطر جان کی قربانی پیش کر سکیں، اپنا مال لٹا سکیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں صرف کر سکیں۔ آج ہر کلمہ گو کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اپنا جائزہ لو، اپنا احتساب کرو، کس ڈگر پہ جا رہے ہو؟ سنبھل جاؤ، ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کا وقت ہے۔ لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ، اس غلط روش سے باز آ جاؤ، او وحدت اختیار کریں، او اکٹھے ہو جائیں، او مل کر اللہ اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں، او مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے جد و جہد کریں، اقامت دین اسلام کے لیے جد و جہد کریں، خلافت علی منہاج نبوت کے قیام کے لیے جد و جہد کریں، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جد و جہد کریں، مصطفی انقلاب کے لیے جد و جہد کریں۔ دوستان محترم، اگر اس طرح تم غیر کی محبت میں گرفتار رہے، غیر کے ساتھ وفاداری نبھاتے رہے، تمہارا دعوی مسلمانی بیکار ہے۔ تمہیں اپنے دعوی مسلمانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا، وحدت اختیار کرنی ہوگی، اس تفرقے سے نکلنا ہوگا، اور مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہوگا۔ وہ کوشش کرنی ہوگی جس کے ذریعے اس روئے زمین کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک کی حاکمیت قائم ہو، انسانوں پر انسانوں کی حاکمیت ختم ہو، انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلائی جا سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری اس گفتگو کے دوران جو کچھ میں آپ سے کہنا چاہتا تھا، کچھ نہ کچھ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق کو صحیح تصور دین کے مطابق اپنی اس جد و جہد کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔